السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکان لہ ثمر فقال لصاحبہ وهو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 34، 35، 36، 37، 38 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ محترم سامعین اکرام، کل کے درس کو پھر سے اپنے ذہن کے اندر گردش کیجئے، کل کے درس کے اوپر اپنے ذہن کو پھر سے لوٹائیے۔ آپ کو یاد ہوگا کل کے درس میں ہم نے اس سے پہلے کے 2 آیتوں کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ مشرکین مکہ کے سامنے 2 لوگوں کی مثالیں بیان کی گئی، اور وہ جو مثالیں وہ مشرکین مکہ پر ہی منطبق ہوتی ہیں۔ مثالیں 2 لوگوں کی جو مثال ہے، وہ جو مثال دی گئی اس میں 2 آدمی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے انتہائی مالدار ہے، دنیا پرست ہے، ایمان سے بالکل محروم ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا آدمی ہے وہ توحید پرست ہے، مومن ہے اور دنیا سے بالکل بے رغبت ہے۔ دونوں کے بارے میں بتلایا تھا کہ دونوں بھائی ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ پڑوسی ہیں، اور یہ بھی کہا ہے کہ دونوں بھائی ہیں۔ دونوں بھائی کو اپنے باپ کی طرف سے وراثت میں آستی آتی ہے، جائیداد آتی ہے، مال آتا ہے۔ تو جو دنیا پرست ہے وہ اس مال سے کچھ پراپرٹی خریدتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، اور محنت کرنے کے بعد 2 بہترین باغوں کا مالک بن جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا مومن آدمی ہے، جو توحید پرست ہے، وہ ان مالوں کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہے اور گزر بسر کے حساب سے اپنے پاس سامان رکھ کر کے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو بہترین باغوں کا جو مالک ہے، 2 باغوں کا جو مالک ہے، اس کے باغوں کا اور اس کے باغ کے کیفیت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو باغ ہے، باغ کے بیچ میں جو زمین ہے وہ کھیتی کے لائق ہے، اور اس کے ارد گرد جو درخت ہیں، جو جھاڑ ہیں، وہ پھلدار ہیں، اور اس پورے باغ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بنایا کہ پورا کا پورا باغ کھجوروں کے درختوں سے بالکل کمپاؤنڈ بن گیا ہے، اور باغ کے بالکل بیچوں بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہریں جاری کر دی ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کے اوپر بیش بہا نعمت سے جو ہے اس کو اللہ نے بہرور کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت اس کو کئی نعمت سے نوازا۔ ٹھنڈے چھاؤں اس کو مل رہے ہیں، پینے کے لیے ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، میٹھا پانی مل رہا ہے۔ اسی طرح سے اس کو کھانے پینے کے لیے افراد اس کو جو ہے افراد جو ہے اس کو پھل مل رہا ہے، غلہ مل رہا ہے، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوشنما منظر کے باغوں سے بھی نوازا ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اس کے باغ کے جو درخت ہیں وہ پھل دے رہے ہیں لگاتار، جو کھیتی ہے اس سے لگاتار غلے بھی آ رہے ہیں۔ کَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اسے ان درختوں کا پھل لگاتار ملتا رہا، اور اسی درمیان اللہ نے فرمایا فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، وہ اپنے ساتھی سے، جو 2 آدمیوں کی جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے اور مسلمانوں کے لیے دیا، تو اس میں جو دنیا پرست آدمی ہے وہ اپنے ساتھی مومن آدمی سے کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس حال میں کہ وہ فخر بھی کر رہا ہے، وہ سامنے والے کو چھوٹا بھی سمجھ رہا ہے، چھوٹا سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ گفتگو کے دوران وہ بولتا ہے کہ میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، اور لوگوں کے درمیان میرا ہولڈ بھی بہت زیادہ ہے، میرے اولاد بھی ہیں، اور میرے
آدمی بھی بہت زیادہ ہیں جو میرے کہنے پر، ایک بار کہنے پر کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہے. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، میں تم سے مال کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہوں، اولاد بھی میرے پاس ہے اور لوگوں کے درمیان میری چلتی بھی ہے. آگے اس نے کہا، اللہ نے فرمایا آگے، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ باغ کے اندر داخل ہوا. وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ اپنے آپ پر ظلم بھی کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قال، اس نے کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا خیال ہے، مجھ کو اس بات کے اوپر بالکل یقین بھی ہے اور میں بالکل اس بات پر مطمئن ہوں کہ یہ باغ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. جو باغ میں نے 2 لگائے ہیں کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں. وما اظن الساعة قائمہ، اور میرا یہ بھی خیال ہے، میری یہ بھی سوچ ہے، میرا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قیامت کبھی بھی قائم نہیں ہوگی. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، تو اپنے رب کے پاس لوٹ کر کے میں بہتری ہی پانے والا ہوں اپنے رب کی طرف سے. سامعین کرام، یہ جو آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اس آیت کریمہ کی روشنی میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ باغ والا جس کا باغ ہمیشہ پھل دے رہا ہے، بھرپور پھل دے رہا ہے، غلے دے رہا ہے، ہر اعتبار سے وہ سکھی سمپن ہے، ایک دن اپنے باغ کے پاس کھڑا ہوا ہے اور اس کا جو ساتھی ہے، اس کا جو پڑوسی، اس کا جو بھائی ہے، اس کے سامنے سے گزر رہا ہے. تو اس کو کہتا ہے، اس کو دل میں بات آئی کہ میں اپنی شیخی بگاڑوں کہ مجھ کو کیا کیا ہے دیکھ لو. جیسا کہ آج بھی آپ دیکھیں گے لوگ بولتے ہیں اس طرح کی بات. تو شیخی بگاڑتے ہوئے اس نے کہا سامنے والے سے کہ دیکھو آج جو تمہاری حالت ہے، تم سے بہتر حالت میں ہوں. میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، افرادی قوت بھی ہے، لوگوں میں میری چلتی بھی ہے، اور اتنا ہی نہیں، ایسے ہی بات کر رہا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے اور باغ کے اندر داخل ہوتا ہے. اور باغ کے اندر داخل ہوتے ہوئے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہوئے یہ بھی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو میرا باغ ہے، اس باغ کا میں نے ایسا انتظام کر دیا ہے، ایسے سسٹم اس کے اندر بنا دیے ہیں کہ میری زندگی میں یا میری زندگی کے بعد بھی یہ ختم ہونے والا نہیں. میری زندگی میں تو بالکل ختم ہونے والا نہیں. ایسا میں نے سسٹم بنا دیا کہ یہ چلتے رہے گا، چلتے رہے گا، چلتے رہے گا. جیسے اس سے مجھ کو خوشی مل رہی ہے، خوشی بھی ملتی رہے گی، اس سے ہم کو پھل بھی ملتا رہے گا، اور میرا یہ درخت اور یہ باغات ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے، اس میں کبھی بھی کچھ نہیں ہو سکتا. آگے اس نے مزید کہا کہ دیکھو تم مجھ کو برابر سمجھاتے رہتے ہو کہ توحید کو اپنا لو، تم سمجھاتے ہو کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تم یہ بھی کہتے ہو کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ سب ختم ہونے والا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ قیامت تو نہیں آئے گی، میرا قیامت کے اوپر یقین نہیں ہے. اللہ کو تو وہ مان رہا ہے لیکن قیامت کو وہ نہیں مان رہا ہے. قیامت قائم ہوگی اس کو نہیں مان رہا ہے. قیامت کے میدان میں پہنچنے کے بعد رب کی طرف سے پوچھ گچھ ہوگی، باز پرس ہوگی، اس کو بھی وہ نہیں یقین کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ قیامت تو قائم نہیں ہوگی، لیکن اگرچہ قیامت قائم بھی ہو گئی تو مجھ کو یقین ہے کہ جو میرا رب آج میرے اوپر اس قدر مہربان ہے کہ مجھ کو اس قدر نواز رہا ہے، آخرت میں جانے کے بعد بھی وہ میرے ساتھ خیر ہی کرے گا، میرے ساتھ برا کرنے والا نہیں. سیم جسٹ یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کے سامنے قرآن کریم کی آیات، ان لوگوں کے سامنے قرآن کریم کی آیات کو پیش کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو توحید کے راستے پر گامزن ہونے کی کوشش کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوشش کرتے اور ان لوگوں کو کنونس کرتے، تو وہ لوگ بھی یہی بات بولتے کہ تم لوگوں کے پاس کیا ہے؟ دیکھو ہم لوگوں کے پاس ہر چیز ہے، سرداری ہے، چودراہٹ ہے، لوگوں کے درمیان ہولڈ ہے، بہترین اور بے شمار جو ہے بزنس و کاروبار کا پیسہ آ رہا ہے، کھیتی باڑی ہے، سب کچھ ہم لوگوں کے پاس ہے. اور قیامت کے بارے میں جو تم بول رہے ہو یہ تو آنے والا نہیں، اور اگر قیامت آ گئی بھی تو جو رب آج مہربان ہے وہ کل بھی مہربان ہوگا قیامت کے دن بھی. سامعین کرام، اصل میں ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنیا دار لوگوں کی کمپلیٹ تردید فرمائی ہے جو دنیا دار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مال و دولت زیادہ مل رہا ہے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت سے نواز رہا ہے، بزنس و کاروبار سے نواز رہا ہے، وہ روپے پیسے میں کھیل رہا ہے، اس کے پاس آرام و آشائش کی تمام چیزیں ہیں، اس کے پاس پراپرٹی ہے، مال اور جتے ہیں، ہولڈ ہے، سرداریاں ہیں، چودراہٹیں ہیں،
تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہے، بلکہ اللہ نے اس کو آزمائش میں ڈالا ہے کہ جو چیزیں ہم نے اس کو دے رکھی ہے، ان چیزوں کا وہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے، کیسے استعمال کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر وہ شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اس نے کیا کہا؟ مجھ کو تو بالکل یقین نہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر قیامت قائم ہوئی بھی تو میرا رب مجھ کو قیامت کے دن بھی اچھائی سے ہی نوازے گا۔ گویا وہ آخرت کا انکار کرنے والا تھا، اللہ پر تو ایمان تھا اس کا، لیکن آخرت کا انکار کرنے والا تھا۔ مشرکین مکہ بھی ایسے ہی، اللہ پر یقین لیکن آخرت کا انکار کرنے والے۔ سامعین کرام، یہ جو آخرت کا اگر کوئی انکار کرتا ہے، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفات کا وہ انکار کر دیتا ہے۔ جو آدمی آخرت کا انکار کرنے والا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفات کا انکار کر دیتا ہے۔ دیکھیے آگے اس کے ساتھی جو توحید پرست ہیں انہوں نے کس انداز میں کہا، دیکھیے، قال له صاحبہ، اس کے ساتھی یعنی توحید پرست آدمی مومن نے کہا، گفتگو کے دوران کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا۔ گفتگو کے دوران اس کے ساتھی نے کہا کہ کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے، اس ذات کا انکار کرتا ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور پھر تم کو بھرپور مرد بنایا، بھرپور انسان بنایا، کیا تم اپنے اس رب کا انکار کرتے ہو؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جو رب پیدا کرنے والا ہے وہ مارنے پر بھی کمپلیٹ قدرت رکھتا ہے، اور جو رب پیدا کرتا ہے مارنے پر کمپلیٹ قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کی صفت نہیں، یہ صفت صرف رب کی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی پیدا کر کے مار نہیں سکتا، اور مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اس توحید پرست نے کہا کہ کیا تو انکار کرتا ہے اس رب کا جس نے تجھ کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تم کو بھرپور اور بہترین انسان اور آدمی بنایا، کیا تو اس ذات کا انکار کرتا ہے؟ اور آگے مزید کہا اس آدمی نے، لیکن هو اللہ ربی، لیکن میری بات یہ ہے کہ وہی اللہ میرا رب ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، مجھ کو زندگی دی، میری پرورش کر رہا ہے، ولا اشرک بہ احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ گویا اس آدمی نے، جو توحید پرست ہے، اس آدمی نے، جو مومن ہے، اس آدمی نے اس مشرک کو سمجھا دیا اور بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخرت کا جو انکار ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی صفات کا انکار ہوتا ہے، اور سب سے بڑی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان کیا ہے کہ وہی اللہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رب ہے۔ ان صفات کا کمپلیٹلی انکار کرتا ہے وہ آدمی جو اس بات کا انکار کرتا ہو کہ آخرت قائم نہیں ہوگی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، وہ ان تمام باتوں کا انکار کرتا ہے۔ اور بعد میں اس توحید پرست نے کہا کہ وہی میرا رب ہے جس نے مجھ کو پیدا کیا، میری پوری زندگی کو کمپلیٹ کرے گا اور موت دے گا، اور موت کے بعد پھر سے قیامت کے دن مجھ کو کھڑا کرے گا، ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور آگے ابھی اور بھی باتیں ہیں جو دونوں کے درمیان رونما ہوا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر بیان فرمایا ہے، جس کو انشاءاللہ کل کے درس میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا